ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شاہدولہ کے چوہے کون ہیں اور ان کی کیا حقیقت ہے۔ کیا انسان کو چوہا کہنا انسانیت کی تذلیل نہیں؟ سبز لباس زیب تن کیے، ہاتھوں میں کشکول تھامے، گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتے یہ چھوٹے سروں والے معصوم معذور بچے کون ہیں؟ جس انسان کو پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، اسے من گھڑت کہانیاں سنا کر نہ صرف حقیر جانور چوہے کے ساتھ تشبیہ دینا بلکہ چوہا کہہ کر پکارنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ شاہدولہ کے چوہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو شاہدولہ کے بارے میں بتایا جائے، ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں ہم سائنس کی بات کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ دوران حمل بچے کا سر بڑھتا ہے کیونکہ بچے کا دماغ بڑھتا ہے، اور اس دوران اگر بچے کا سر بڑھنا بند ہو جائے تو اس بیماری کو مائکروسیفیلک کہا جاتا ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو دماغ اور سر چھوٹا ہونے کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے، اور والدین کے لیے ایسے بچے انتہائی باعث تکلیف ہوتے ہیں اور ان بچوں کی پرورش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہی ایسے بچے بھیک مانگتے کیوں دکھائی دیتے ہیں اور ان کو شاہدولہ کے چوہے کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک حکایت ہے کہ گجرات کے قریب شاہدولہ نام کے ایک بزرگ 16ویں صدی میں گزرے ہیں۔ بانجھ عورتیں ان کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا کرتی تھیں اور ان کی دعا سے اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرماتا، مگر پہلی اولاد چھوٹے سر والی یعنی معذور پیدا ہوتی، اور ان کی دعا سے اللہ رب العزت انہیں اولاد عطا فرماتا مگر پہلی اولاد چھوٹے سر والی یعنی معذور پیدا ہوتی۔ ناظرین، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی اللہ کے ولی کسی بزرگ سے اولاد کے لیے دعا کروائی جائے تو معذور اولاد پیدا ہو؟ ناظرین، ہم نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا جس کا تذکرہ اولیاء پاکستان ہے۔ اس میں گجرات میں موجود اس مزار کے حوالے سے تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ یہ مزار سید کبیر الدین شاہدولہ دریائے گنج بخش کے نام ایک بزرگ کا ہے، جن کی پیدائش سن 1556 عیسوی میں ہوئی۔ وہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں اور ان کو ان کی سخاوت کی وجہ سے دریائی کہا جاتا تھا۔ وہ سماجی کارکن بھی تھے، مگر کسی بھی کتاب میں شاہدولہ کے چوہوں یعنی ان بچوں کا ذکر اس مزار سے منسوب موجود نہیں۔ روایات کے مطابق سماجی کارکن ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے معذور بچوں سے تنگ آ کر ان کو شاہدولہ کے آستانے پر چھوڑ آتے تھے۔ وہ وہاں پر لنگر وغیرہ کھا کر گزارا کرتے۔ سن 1800 میں برطانیہ کے کچھ افسران گجرات میں تعینات ہوئے تو انہوں نے ان معذور بچوں میں زیادہ تعداد چھوٹے سر والوں کی کی تو ان بچوں پر تحقیق کرنا شروع کر دی۔ جن انگریز افسران نے ان چھوٹے سر والے بچوں کے متعلق ریسرچ کی، ان میں سے ایک کا نام کرنل گلیڈ مارٹن تھا۔ سن 1840 میں اس کی تحقیق بس اتنی ہی تھی کہ ایسے بچے مائیں خود لا کر اس مزار پر چھوڑتی ہیں، مگر اس نے ان بچوں کی جسمانی حالت کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا۔ سن 1866 میں ڈاکٹر جانسن اور 1879 میں ہیری برٹن کاربر نے ان بچوں کے متعلق عجیب بات کی جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ ان دونوں نے لکھا کہ یہ بچے جب مزار کے لیے وقف کیے جاتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کے سر مکینیکل طریقے سے چھوٹے کیے جاتے ہیں، یعنی ان بچوں کے سروں پر فولادی سانچے چڑھائے جاتے ہیں جس سے ان کی وجہ سے ان بچوں کا باقی جسم تو بڑھتا ہے مگر سر چھوٹا رہ جاتا ہے، اور بچوں پر اس مزار پر یہ ظلم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان دونوں افسران نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا، کیونکہ کیپٹن ایون نے 1907 میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس نے لکھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی لوہے کے سانچے سے بچے کا سر چھوٹا ہو جائے۔ اس نے اپنی تحقیق کے دوران وہاں کسی قسم کے سانچے نہیں دیکھے۔ اس کے بقول یہ ایک بیماری تھی، اور اس طرح کے بچے کبیر الدین شاہدولہ کے دربار کے علاوہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس نے لکھا کہ اس طرح کے بچے
माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं और ये बच्चे इसने बरतानिया में भी देखे। उसके नज़दीक दौले शाह का मज़ार इस महलक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनाहगाह है, मगर इसने इन बच्चों के साथ नारवा सलूक के मतलब बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने बयान किया कि जो फ़कीर इन बच्चों को भीख मांगने के लिए ले जाते हैं, उनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाज़ेबा और गैर इंसानी है। नाज़रीन, अब हमारे मुल्क में ऐसे हज़ारों बच्चे मौजूद हैं जिनके सर इस बीमारी यानी कि माइक्रोसेफेलिक की वजह से छोटे होते हैं। ये बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं। अक्सर वालिदैन मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाकर अपने बच्चों को गुजरात में मौजूद इस दरबार पर छोड़ आते हैं, और जाहिर है जब मज़ार पर ऐसे बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो इन बच्चों को भीख मांगने पर लगा देते हैं। मगर ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चों को मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाकर शाहदौला के चूहे कहा जाता है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से अशरफ और बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा फरमाया। अगर किसी इंसान की औलाद इस बीमारी में मुब्तला हो जाए या किसी बीमारी से वजह से माअज़ूर पैदा हो तो ये अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए आजमाइश है, और आजमाइश के लिए अल्लाह अपने खास बंदों का इंतखाब फरमाता है।